الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما۔ ترجمہ: اور ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑنا جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اسے جو بہت خیانت کرنے والا بڑا گناہگار ہو۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ، اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے نہ جھگڑنا۔ گزشتہ آیت میں اور اس آیت میں فرمایا گیا کہ خیانت کرنے والوں کی طرف سے نہ جھگڑو۔ خیانت کرنے والوں کا ساتھ دینے کی مذمت، اس سے وکالت کا پیشہ کرنے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ وکیل کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا موکل مجرم و خائن ہے، لیکن وہ مال بٹورنے کے چکر میں مظلوم کو ظالم اور ظالم کو مظلوم بنا دیتا ہے، اور ظالم کی طرفداری کرتا ہے، اس کی طرف سے دلائل پیش کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دوسرے فریق کا حق مارتا ہے، اور نہ جانے کن کن حرام کاموں کا مرتکب ہوتا ہے۔ کورٹ کچہری سے تعلق رکھنے والے حضرات ان باتوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ ان حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ اللہ عز و جل کے اس فرمان کو بغور سنیں، نیز اللہ تعالیٰ کے ان فرامین پر غور کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ اور ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو۔ اور ارشاد فرمایا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور جو خیانت کرے تو وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جس میں اس نے خیانت کی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات پر غور کریں اور اپنے برے افعال سے توبہ کریں۔ چنانچہ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خیانت کرنے والے کی پردہ پوشی کرے تو وہ بھی اس ہی کی طرح ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے۔ یہ بھی یاد رہے کہ جھوٹی وکالت کی اجرت بھی حرام ہے۔ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا۔ ترجمہ: وہ لوگوں سے شرماتے اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو ایسی بات کا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے شرماتے ہیں، یعنی طعمہ اور اس کی قوم کے افراد لوگوں سے حیا کرنے کی بنا پر اور ان کی طرف سے نقصان پہنچنے کے ڈر سے ان سے تو شرماتے اور چھپتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے اور اس کے عذاب سے ڈرا جائے، کیونکہ وہ ان کے احوال کو جانتا ہے اور اس سے ان کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں، حتیٰ کہ وہ ان کے اس عمل سے بھی واقف ہے جب وہ اپنے دل میں ایسی بات تجویز کرتے ہیں اور رات میں ایسی بات کا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، جیسے بے گناہ پر الزام لگانا، جھوٹی قسم کھانا اور جھوٹی گواہی دینا، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام ظاہری و باطنی تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں۔ تقوی و طہارت کی بنیاد، یہ آیت مبارکہ تقوی و طہارت کی بنیاد ہے
اگر انسان یہ خیال رکھے کہ میرا کوئی حال اللہ عز و جل سے چھپا ہوا نہیں تو گناہ کرنے کی ہمت نہ کرے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اسی چیز کے ذریعے لوگوں کو گناہوں سے رکنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے۔ اس جملے کا اگر کوئی شخص مراقبہ کر لے اور اسے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے تو گناہوں کا علاج نہایت آسان ہو جائے گا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں 3 سال کی عمر کا تھا کہ رات کے وقت اٹھ کر اپنے ماموں حضرت محمد بن سوار رحمۃ اللہ تعالی کو نماز پڑھتے دیکھتا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے فرمایا، کیا تو اس اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا کیا ہے؟ میں نے پوچھا، میں اسے کس طرح یاد کروں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، جب لیٹنے لگو تو 3 بار زبان کو حرکت دیے بغیر محض دل میں یہ کلمات کہو، اللہ معیا، اللہ ناظر الیہ، اللہ شاہد، اللہ عز و جل میرے ساتھ ہے، اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے چند راتیں یہ کلمات پڑھے اور پھر ان کو بتایا۔ انہوں نے فرمایا ہر رات 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھو۔ میں نے ایسا ہی کیا اور پھر انہیں بتایا۔ انہوں نے فرمایا ہر رات 11 مرتبہ یہ کلمات پڑھو۔ میں نے اسی طرح پڑھا تو مجھے اپنے دل میں اس کی لذت محسوس ہوئی۔ جب 1 سال گزر گیا تو میرے ماموں نے کہا، میں نے جو کچھ تمہیں سکھایا ہے اسے یاد رکھو اور قبر میں جانے تک ہمیشہ پڑھنا، یہ تمہیں دنیا و آخرت میں نفع دے گا۔ میں نے کئی سال تک ایسا کیا تو میں نے اپنے اندر اس کا مزہ پایا۔ پھر ایک دن میرے ماموں نے فرمایا، اے سہل، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ ہو اسے دیکھتا ہو اور اس کا گواہ ہو، کیا وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے؟ تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھو۔ صدق اللہ العظیم۔